جب کوئی بھی ننھی روح اس دنیا میں آتی ہے تو ماں کی گود کی گرمی اس کے لیے پہلی نعمت ہوتی ہے جو اس کو تمانت بخشتی ہے۔ میں نہیں جانتی میرا کیا قصور تھا کہ انمول گود میرے نصیب میں کم عرصہ کے لیے لکھی گئی تھی۔ میں 6 ماہ کی تھی کہ والدہ اس دنیا میں مجھے بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلی پڑوسن نے گود میں لیا لیکن میرا رونا بند نہ ہوا۔ شاید میرے ننھے سے شعور نے تبھی سے کام شروع کر دیا تھا کہ میں ماں کی خوشبو کو پہچانتی تھی۔ رو رو کر میں نے پڑوسن کا برا حال کر دیا۔ جب وہ مجھ کو سنبھالنے سے عاجز ہوئی تو میرے والد سے کہا، بھائی صاحب آپ کی لڑکی بڑی سیانی ہے، یہ گود پہچانتی ہے، مجھ سے دودھ نہیں پیتی، یہ تو بھوکی مر جائے گی، آپ اپنی بہن یا بچی کی خالہ کو بلوائیں۔ خالہ ابو سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ بچی کو مجھے دے دیں، لہٰذا والد مجھے خالہ کے گھر لے آئے۔ انہوں نے یہ ترکیب چلی کہ میری ماں کے کپڑے پہن لیے اور ان کی چادر بھی پہن لی۔ پھر جب مجھے گود میں اٹھایا تو میں چپ ہو گئی۔ خالہ شنو کو ماں سمجھ کر بہل گئی۔ 4 برس شنو خالہ نے میری پرورش کی۔ اب میرے والد کے دل میں آیا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ مجھے لینے آئے تو خالہ رونے بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ والد سے کہا، بھائی تم اکیلے رہتے ہو، مہر کو کیسے رکھو گے؟ اس کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ جب اس کی نئی ماں لاؤ گے تو لے جانا اور رکھ لینا اپنے پاس۔ آپ کی والدہ تو بہت بوڑھی ہیں، ان کو تو ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا، کیسے اس ننھی سی جان کی پرورش کر پائیں گی؟ پھپھی نے ابو کی دوسری شادی کرا دی۔ مدت بعد ابو کے سونے مکان میں پھر سے بہار آ گئی تھی، مگر زندگی میں پھر بھی کچھ کمی تھی۔ دراصل یہ بہار میرے بغیر ادھوری تھی۔ والد مجھ کو بہت چاہتے تھے، مزید مجھ سے جدا نہیں رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالہ شنو سے جا کر کہا، میری امانت مجھے لوٹا دو، اب میں اس کی ماں لے آیا ہوں۔ یہ سن کر خالہ کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت محبت سے پالا تھا۔ وہ میرے اداس ہو جانے سے بھی گھبرا رہی تھی، کیونکہ میں تو انہیں کو ماں سمجھتی تھی اور امی کہہ کر بلاتی تھی۔ والد نے ان کی خدمات کا بھی خیال نہ کیا اور وہ مجھے ایک روز زبردستی گھر لے آئے اور اس عورت کی گود میں دے کر کہا، سوریا اب یہ تیری بیٹی ہے، اس کی ماں تو ہے، اس کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ میں نہ سمجھ تھی، ماں باپ کے درمیان ان معاہدوں سے بے نیاز ابو کے لائے ہوئے کھلونوں سے کھیلنے لگی، مگر خالہ میرے مسائل سے غافل نہیں تھی۔ تو اب روز صبح اپنے گھر سے آ جاتی اور رات تک رہتی اور وہ مجھے سلا کر گھر جاتی تاکہ میں اپنے باپ کے گھر اور نئی ماں سے مانوس ہو جاؤں۔ یقیناً سوتیلی ماں نے مجھے بہت توجہ اور پیار دیا ہوگا، تبھی تو میں ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ جب میں 5 برس کی ہو گئی تو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے میری زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بیکری تھی۔ ایک روز ماں نے کہا، مہرو جا بیکری سے بسکٹ لے آ۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے۔ میں پہلے بھی کبھی کبھی اس دکان سے بسکٹ لے آیا کرتی تھی، مگر اس روز شاید میری قسمت کا ستارہ گردش میں تھا۔ نوٹ مٹھی میں دبائے بیکری گئی تو دکاندار اندر سے ڈبل روٹی کی ٹرے اٹھانے گیا ہوا تھا۔ تبھی ایک اجنبی وہاں آ گیا۔ اس نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس کے بعد خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ ہوش آیا تو ایک اجنبی گھر میں چارپائی پر پڑی تھی۔ اس گھر میں کافی سارے لوگ تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ انہی میں ایک بوڑھی عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے پیار کرنے لگی، مگر اس کے پیار نے اور غمزدہ کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے گھر لے چلو، مجھے اپنے ابو اور امی کے پاس جانا ہے۔ اتنے میں وہی آدمی آ گیا جو مجھے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں تھیں۔ مجھ سے پیار سے بات کرنے لگا، کہنے لگا، بیٹی مت رو، لو یہ کھا لو، جب تم کھا لو تب میں تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس لے جاؤں گا۔ مجھے تو اس آدمی پر غصہ تھا۔ میں نے روتے روتے اپنی فراک کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بسکٹ نکال کر کہا، میں تمہاری چیزیں نہیں کھاؤں گی، میرے پاس میرے اپنے بسکٹ ہیں۔ تب اس نے مجھے ڈانٹا کہ بہت ہوشیار بنتی ہو، کب تک کھاؤ گی اپنے یہ 2 بسکٹ؟ وہ دن کیسے گزرا کیا بتاؤں، اس کا ایک ایک پل یاد ہے جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ وہاں ایک عورت کافی خوش شکل تھی، اس نے مجھے بہت پیار کیا، گلے سے لگایا۔ اس کا چہرہ مہربان تھا۔ میں تو اس کے بازوؤں میں چھپی رہی، اسی کے ہاتھ سے کچھ کھایا پیا۔ اس نے مجھے سلا دیا۔
شاید وہ مجھے کھانے میں کچھ کھلاتے تھے تاکہ میں دیر تک سوتی رہوں، اپنا ماضی بھول جاؤں، حتیٰ کہ اپنا گھر، اپنے گھر والوں کا نام، شہر، گلی، محلہ سب بھول جاؤں۔ دن گزرتے گئے۔ یہاں زیادہ تر عورتیں تھیں جو نہ مجھے جھڑکتی اور نہ سختی کرتی، بلکہ پیار سے بات کرتی تھی، اچھی سے اچھا کھانا کھانے کو دیتی، میرے لیے عمدہ لباس لاتی۔ ایک مجھے پڑھانا لکھانا کرتی اور دوسری سپارہ پڑھاتی۔ ایک استاد صاحب آتے تھے اور وہ میری تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے رہے تھے۔ وہی مجھے رقص اور گانا بھی سکھاتے تھے۔ میں صرف 6 ماہ وہاں رہی۔ ایک روز ایک شخص میرے لیے فرشتہ بن گیا۔ یہ کوڑا اٹھانے والا ذمہ دار تھا۔ اس نے ایک روز دروازے پر مجھے روتا دیکھا تو پوچھا، تم کس کی بیٹی ہو؟ کیا نور بائی کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہ میری ماں نہیں ہے، یہ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے ہیں۔ انہوں نے میرا نام مہک رکھا ہے، مگر میرا نام مہک نہیں ہے، میرا نام تو مہر بانو ہے۔ یہ مجھے گلی سے اٹھا کر دوسرے شہر میں لے آئے۔ اس شہر میں میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر کسی اور جگہ ہے، وہاں میرے امی اور ابو رہتے ہیں۔ میرے ابو کا نام قادر بخش ہے، مگر مجھے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے، میری ماں نے مجھے سکھایا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی تو اس نے کہا، آؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، جلدی کرو کوئی دیکھ نہ لے، میں تم کو تمہارے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں جلدی سے اس کوڑے والے کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی بڑی تھی، میں سیٹ پر بیٹھ کر بھی کھڑکی سے نظر نہیں آتی تھی۔ گاڑی میں بآسانی چھپ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کوڑے کرکٹ جیسی گندی جگہ سے نکل گیا۔ وہ مجھے لے کر اپنی کمیٹی کے آفیسر کے پاس چلا گیا، اس کے اور اس کی بیگم کے حوالے کر دیا۔ وہ اچھے لوگ لگ رہے تھے، انہوں نے کافی کوشش کی کہ مجھے اپنے شہر کا نام یاد آ جائے، کم از کم محلہ ہی بتا سکوں، مگر میں اپنے باپ کے نام کے سوا اور کچھ نہیں جانتی تھی، اور ماں کا نام شنو بتاتی تھی جو کہ میری خالہ کا نام تھا۔ کچھ دن تک تو ان کے گھر رہی، ان کے کافی بچے تھے، انہیں میری ضرورت نہیں تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے مجھ کو اپنے والدین تک پہنچانے کی پرخلوص کتنی کوششیں کی ہوں گی۔ انہوں نے اخبارات میں میری گمشدگی کے بارے میں اشتہار دیا تھا یا نہیں، بہرحال ایک دن انہوں نے مجھے اپنے عزیزوں کے سپرد کر دیا۔ یہ ایک ایسا جوڑا تھا جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے گھر آ کر قدرے سکون ملا۔ یہ دونوں میاں بیوی مجھے چاہنے لگے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ بھول کر بھی میرے سامنے میرے گھر والوں کا ذکر نہیں کرتی تھی، چاہتی تھی کہ میں مکمل طور پر اپنے ماضی کو بھول جاؤں اور صرف انہی کی ہو کر رہ جاؤں۔ اب سوچتی ہوں کہ اگر ان کو کسی طور پر میرے والدین کا پتہ چل جاتا تو بھی ان کو میرے بارے میں نہ بتاتے، کیونکہ میں ان کی ضرورت تھی، انہیں اولاد چاہیے تھی۔ کچھ دن میرا بہت لاڈ پیار ہوا، پھر انہوں نے مجھے اسکول داخل کرا دیا۔ اب میں روز اسکول جاتی تھی، ان کا ڈرائیور مجھے اسکول کے گیٹ پر اتار دیتا تھا۔ چھٹی کے وقت امی خود لینے آتی تھی، وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں سناتی تھی، کہتی تھی جب تم پیدا ہوئی تھی میں نے پہلے دن تمہیں گلابی رنگ کی فراک پہنائی تھی جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سی تھی، وہ اب تک میرے پاس محفوظ ہے۔ اور گڑیا جب تم گھٹنوں گھٹنوں چلتی تھی تو ایک دفعہ پھسل گئی تھی، میں نے یوں دوڑ کر تمہیں اٹھا لیا تھا، چوٹ نہیں لگنے دی تھی تمہیں۔ مجھے یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتی تھی کہ میں نے انہی کی کوکھ سے جنم لیا ہے، چاہتی تھی کہ میں ان کی بتائی ہوئی باتیں یاد رکھوں اور سب کچھ بھول جاؤں، اپنا ماضی، خالہ شنو جنہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، اور اپنے ابو کو جو کہ ایک پل کے لیے مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے اور جن کا نام قادر بخش تھا۔ اب جن کے گھر میں آ گئی تھی میرے نئے والد کا نام ارمغان تھا، یہی نام اب مجھے بار بار رٹایا جاتا تھا، یہی نام میری اسکول کے سرٹیفکیٹس پر لکھوایا گیا، میری کاپیوں، کتابوں، ہر جگہ یہی نام تحریر کیا گیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک کھوئی ہوئی بچی کا یہ المیہ ہوتا ہے جب اس کے حقیقی والد کا نام بھی اس کو یاد ہو اور باپ کی صورت بھی ذہن پر نقش ہو، مگر وہ اس کی جگہ کسی دوسرے کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھنے پر مجبور ہو، کسی اور کو اپنا باپ سمجھنے پر مجبور ہو۔ مجھے خالہ شنو اور اپنے ابو ابھی بھی بہت یاد آتے ہیں۔ میں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کر لی تو مڈل اسکول چلی گئی۔ نئے اسکول میں تھی، تمام وقت کلاس میں خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ جب میری کلاس ٹیچر اپنا پیریڈ لینے آتی تو مجھے بغور دیکھتی، محسوس کر لیتی کہ میں خوش نہیں ہوں
انہوں نے بار بار سوال کیا، زارا بتاؤ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں نظریں جھکا لیتی تھی۔ جب میری کلاس ٹیچر اپنا پیریڈ لینے آتی تو وہ مجھے بغور دیکھتی، محسوس کر لیتی کہ میں خوش نہیں ہوں۔ انہوں نے بار بار سوال کیا کہ زارا بتاؤ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں کوئی جواب نہ دیتی اور نظریں جھکا لیتی تھی۔ جب 8ویں کے امتحان قریب تھے، ایک روز ٹیسٹ کے بعد مس آسیہ نے مجھے روک لیا اور لڑکیوں کو جانے دیا۔ میں ڈر گئی کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اکیلے میں پھر وہی سوال کیا، زارا تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جہاں اب میں رہتی تھی تقدیر نے مجھے پہنچا دیا تھا اور یہاں مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ ایک یاد ماضی کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حافظہ تو میرا چھن چکا تھا۔ جب میری ٹیچر نے بہت اصرار کیا تو مجھے بتانا ہی پڑا۔ آنکھوں سے آنسوں کی بارش ایک منٹ کے لیے بھی نہ تھم رہی تھی۔ انہوں نے کرسی سے اٹھ کر میرے آنسو صاف کیے، مجھے گلے سے لگا لیا اور تسلی دی۔ اس دن سے وہ میرے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آنے لگی۔ میں لڑکیوں کے ساتھ ہنسنے بولنے لگی۔ جب موقع ملتا وہ سمجھاتی کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کرو اور خوش رہا کرو۔ ان کی باتوں کا مجھ پر بہت اثر ہوا۔ میں نے میٹرک اور پھر FA پاس کر لیا۔ ممی کی ایک کزن تھی، ان کی بیٹی مایا اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ میری دوست بن گئی تھی۔ میں گھر میں بور ہوتی تھی۔ مایا ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بھی جاب کر لو۔ میں اپنے باس سے کہہ کر تمہیں جاب دلوا دوں گی۔ پاپا ممی چاہتے تھے کہ میں گریجویشن کروں، مگر میں نے مایا کی باتوں میں آ کر جاب شروع کر دی۔ پہلے دن مینیجر صاحب کو دیکھا، اس کی صورت دل میں اتر گئی۔ انہوں نے مجھے 3 ماہ کے آزمائشی وقفے کے لیے موقع دے دیا تھا۔ خدا جانے اس مینیجر میں کیا بات تھی کہ میں ونڈو کے شیشے سے ان کا چہرہ ہی دیکھتی رہتی تھی، جبکہ وہ میری جانب بالکل توجہ نہیں کرتے تھے، مگر میں ایک عجیب سی کشش عامر صاحب میں محسوس کرتی تھی۔ ایک دن میں بہانے سے اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے پوچھا، مس زارا کیا بات ہے؟ میں نے کہا، سر مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے۔ اس نے بغیر دوسرا سوال کیے کہا، ٹھیک ہے۔ سوچا تھا کچھ بات اور بڑھے گی کہ کیوں چھٹی چاہیے، لیکن میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ عید آ گئی۔ جی چاہا کہ ان کو عید پہ اپنے گھر بلاؤں، مگر کیسے؟ ہمت کر کے ان کے پاس بھی گئی۔ کہا، سر میرے ممی ڈیڈی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، عید پر آپ کو گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، میں ضرور آپ کے گھر آتا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میری والدہ نے اپنی مرحومہ بہن کو بھی پالا تھا جب وہ 4 سال کی تھی، تو عید سے 2 دن پہلے کھو گئی تھی، جس کا میری والدہ کو بہت صدمہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عید پر والدہ کے پاس ہوتے ہیں۔ ہم اس موقع پر ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، ورنہ وہ صدمہ لیتی ہیں۔ ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری کوئی بہن نہیں ہے، وہی ایک بہن تھی جو کھو گئی ہے۔ ایک تازیانہ سا مجھے لگا، چونک گئی، جلدی سے پوچھا، سر کیا نام تھا آپ کی بہن کا جو کھو گئی تھی؟ اس کا نام مہر بانو تھا، اس نے کہا۔ اور اس کے والد کا نام قادر بخش تھا؟ میں نے جملے کو مزید آگے بڑھایا، تبھی وہ بھی چونک اٹھا جیسے اس کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ ہاں یہی نام میری خالو کا ہے، قادر بخش، لیکن تم کیسے جانتی ہو؟ میں ضبط نہ کر سکی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ عامر، میں وہی بد نصیب ہوں جس کا نام بدل کر انہوں نے زارا رکھ دیا ہے۔ تقدیر نے جسے اس کا گھر، ماں باپ سب چھین لیے، اسے نئے والدین بھی دے دیے۔ کیا بتاؤں اس وقت عامر کی کیا حالت تھی۔ خوشی سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا، ماں آپ کی کھوئی ہوئی بیٹی مل گئی ہے، وہ میرے سامنے بیٹھی ہے۔ اب عید پر جب ملتان آؤں گا تو یہی قیمتی تحفہ آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ خالہ شنو کب انتظار کرنے والی تھی، بولی میں ابھی جا کر قادر بھائی کو خبر دیتی ہوں۔ ہم عید تک کیوں انتظار کریں، میں تمہارے ابا اور خالو ابھی آ رہے ہیں خود ملتان۔ ہم اس کے موجودہ والدین کے پاس جائیں گے اور اپنی مہرو کو اسے لے آئیں گے۔ اگلے روز ابو، خالہ اور ان کے شوہر ملتان آ گئے اور امی پاپا کے پاس پہنچے۔ ان کو تمام واقعہ بتایا۔
وہ اداس ہو گئے، مجھ کو کسی صورت ان کے حوالے کرنے پر رضامند نہ تھے۔ کبھی میرے والد نے انہیں سمجھایا کہ مہرو آپ کی بیٹی صحیح، ایک نہ ایک دن تو اسے شادی کرنی ہے، تو کیوں نہ مہرو کی شادی عامر سے کر دیں، یہ آپ کی بھی بیٹی رہے گی اور ہماری بھی۔ یہ بات پاپا نے مان لی اور میں ان کے گھر سے نہ گئی، البتہ شادی کی تاریخ عید کے بعد کی رکھ دی گئی۔ ممی پاپا نے میری شادی دھوم دھام سے کی۔ ان کے گھر سے رخصت ہو کر میں شنو خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی، اور یوں خدا کی مہربانی سے مدتوں بعد میں اپنوں سے آن ملی۔ اس گھر لوٹ آئی جہاں میں نے ابتدائی سانس لی تھی، جہاں مجھے ایک نئی زندگی ملی تھی، جہاں مجھے ماں کی گود کی طمانینت ملی تھی۔ وہ گھر جو پہلے بھی میرا تھا اور اب بھی میرا ہوا، خدا نے دوبارہ مجھے وہاں پہنچایا جو میری منزل تھی۔ خدا کی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے اس نے ایک لاوارث بچی کو ایک گندی اور غلیظ دلدل میں گرنے سے بچایا اور پھر ایک شریف گھرانے تک پہنچایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بری نیت سے اغوا کیا، اللہ نے ان لوگوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ایک نیک دل ذمہ دار کے دل میں رحم ڈال کر جس کے توسط سے میں ایک شریف اور معزز گھرانے میں آ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے نہ صرف ماں باپ کا پیار دیا بلکہ پڑھایا، لکھایا اور ملازمت کرنے کی اجازت بھی دی، اور جہاں میرا خالہ زاد عامر مجھے ملا، اور پھر میں اپنوں میں واپس آ گئی۔ آج میرا میکہ ہی میرا سسرال ہے، اور جب مجھے میکے کی کمی محسوس ہوتی ہے تو میں اپنے محسن ارغمان کے گھر چلی جاتی ہوں، جن کی بیگم کو میں ممی کہتی ہوں، اور وہ اب مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ کچھ دن نہ جاؤں تو فون کرتی ہیں، اپنا ڈرائیور اور گاڑی بھجوا دیتی ہیں اور میرا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ آج جب بھی میرے بچے ان کو نانی اور ان کے شوہر یعنی پاپا کو نانا کہہ کر بلاتے ہیں تو ان کے چہروں پر ہزاروں گلاب کھل جاتے ہیں۔ نہیں جانتی یہ رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے جن کی بدولت میں ایسے پیارے اور میٹھے رشتوں سے آشنا ہو گئی۔